قرآن حکیم دیکھیے یا حدیث دیکھیے تو آپ کو اہل ذکر کا تذکرہ ملے گا. آپ اس کی تشریح یا ترجیح جو ہے وہ خود پیدا کر لیجئے، لیکن اہل ذکر کو اگر میں حدیث میں دیکھوں تو مجھے وہ صحابہ یاد آتے ہیں جو کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس پہ ان سے عہد بھی لیے، یعنی کہ قسم بھی لی، اور پھر اس کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ تم لوگ جو یہاں پہ زمین پہ اللہ کا ذکر برپا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا ذکر آسمان پہ برپا کرتا ہوں. اور پھر ایک اور خوشخبری یہ دی کہ میری محفل جو ہے وہ تمہاری محفلوں سے اعلیٰ اور بہت بالا ہے، یعنی کہ اگر آپ زمین پہ ذکر کریں گے تو اللہ آپ کا آسمان پہ ذکر کرے گا. اب ذکر کرنے کو بہت سے علماء کرام نے بہت طریقوں کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کا، میں ڈیفائن کرنے کی بات نہیں کر رہا، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. کچھ نے اس کو نماز کہا، کچھ نے اس کو تسبیح کہا، کچھ نے اس کو وظائف کہا، اور کچھ نے اس کو تیسری آنکھ کہا. اگر میرا ذاتی اوپینین ہو تو میں یقیناً اس کو عبادت تو سمجھوں گا، لیکن اس کو ایک ایسی آنکھ کا کھلنا بھی کہوں گا جو کہ آپ کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اور آپ کی مشقت پہ بھی. ہمارے ساتھ انتہائی محترم عبدالقدیر اعوان بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ عبدالقدیر اعوان بھائی جو ہے، ان کے والد کا بھی تذکرہ یا انٹروڈکشن کرنا فضول سی بات ہے. آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، قرآن حکیم میں ہو، احادیث میں ہو. میری جب ان کے والد سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پنجابی میں قرآن حکیم جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو میں ایمانداری سے، مجھے اس وقت انہوں نے سمجھایا تھا کہ پنجابی میں کرنا، ہمارا خیال تھا کہ پنجابی میں کرنا بڑی کم بات ہے. انہوں نے ایک مثال مجھے دی تھی جو امانت کے طور پہ میں لوگوں کو ہمیشہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ قرآن حکیم میں جب یہ کہا کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کر سکتے، تو اف کا ترجمہ قرآن، اس عربی کے لفظ کا اف ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا انلیس کہ آپ پنجابی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ ہوں کرنا کیا چیز ہوتی ہے. تو جو ہے یہ اس کا جینون ترجمہ ہے، اف اس کا جینون ترجمہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اتنی نازکی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے کہ آپ ان کو ہاں کر کے کوئی بات کر دیں. سو وہ جو کنٹریبیوشنز ہیں میرے خیال میں ہم نے بڑی انڈرمائن کی ہیں، ہم نے بہت کم اپریسیشن کی ہے. لیکن آج تذکرہ کریں گے ایوان صاحب سے کہ جناب یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر کو کیا سمجھتے ہیں اور ذکر الہی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. السلام علیکم جناب علی. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ آپ ذکر سے مراد کیا لیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ بلال بھائی. بنیادی طور پر بحثیت مسلمان جی، جب آپ قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے رجوع کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی یاد، اللہ کی قدرت، ایمن معیت باری تعالیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. جیسے قرآن کریم فرماتا ہے وہ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. wherever you are your Allah is with you. اب اللہ کریم کی ذات تو ہر شے کو محیط ہے، قادر مطلق ہے. وہ کون سا حصہ ہو جہاں اللہ نہ جو وہ احساس اس بشر کو دے کہ یہ بندگی کے اس مقام پر پہنچے کہ اسے بھی احساس ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ہاں، اللہ نے تو کہہ دیا میں ساتھ ہوں، کہہ نہیں لیکن دیا، مجھے بھی حقیقت ہے احساس کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. بالکل. مجھے کیسے احساس ہو کہ بس اس شعبے یا تزکیہ کو دیکھتے ہیں. جیسے ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں سے تزکیہ بیان فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں اسے احسان فرمایا گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر آپ کو وہ وصف عطا فرماتی ہے اللہ کی یاد جو یہ قابل کرتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اللہ کے روبرو ہوں. واہ، اللہ کی یاد آپ کو وہ اپرچونٹی دیتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ کے میں روبرو ہوں. تو پھر جب ذکر کی بات آتی ہے تو ایک بحث آتی ہے جی کس طریقے سے ذکر کیسے کیا جائے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تسبیحات مبارک پر پڑھی ہے. جی، کوئی ثابت نہیں ہے کہ اس طرح تسبیحات آپ کے ہاتھ مبارک میں ہوں. ہاں، لیکن مقصد تسبیح کا پڑھنا ہے، ہاں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ مینز ہے. اسی طرح جب قرآن کریم نے حدیث مبارکہ میں ذکر کو مخصوص نہیں فرمایا اور کثرت سے اللہ کی یاد کا بیان فرمایا ہے تو کوئی وہ طریقہ جو تجاوز میں نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، جائز حدود میں رہتے ہوئے آپ اللہ کی یاد کسی طریقے سے اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. طریقہ کوئی بھی ہو، جائز طریقہ ہو. اب آپ نے تسبیح شمار کو رکھی، ہاں، تاریوں کی تاریخ ہے کہ وہ شمار کو گردنیں اڑاتے تھے. ہاں،
تو ایک جو حد ہے اس میں رہے. ٹھیک. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے بلال بھائی کہ بنیادی طور پر جو دیکھنا ہے وہ مقصد حیات دیکھنا ہے, زندگی کی مقصد حیات دیکھنا ہے. ہم اپنے گردوں پہ دیکھتے ہیں, کپ دیکھتے ہیں, پانی کے لیے جو گلاس ہے اسے دیکھتے ہیں, بوتل دیکھتے ہیں, کیوں؟ مقصد ہے, وہ اپنے مقصد کو. تو جس مخلوق کو مرکزی حیثیت ہے تمام مخلوقات, وہ بغیر مقصد کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب آپ اس مقصد کی تکمیل کو جائیں گے تو پھر قرب الہی کی بات آئے. ٹھیک ہے. اس کی بنیاد نوری ایمان ہے. نوری ایمان ہے. آپ ایمان اختیار کرتے ہیں تو نور ایمان آپ کو نصیب ہوتا ہے جو آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ یہ اہل ہو. چونکہ دنیاوی طور پر آپ کسی چیز کو بھی اسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ حسات انسانی کو بروئے کار لاتے ہیں, سینسز کو لاتے ہیں. اللہ کی ذات لامحدود ہے, آپ کی محدود سینسز اس لامحدود کو کیسے سمجھ پائیں؟ بڑی اچھی بات. یہ کالر ہے, لے لوں پہلے پلیز. آپ کی سینسز محدود ہیں, آپ لامحدود کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن کالر سے پہلے بات کریں. امجد اسلام آباد سے. جی امجد السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. امجد حضرت جی کو بھی اسلام عرض ہے. جی جناب علی بسم اللہ. وعلیکم السلام. موضوع جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی کنفیوژن ہے, میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کس کے بارے میں؟ یہ جو موضوع آج کا ہے نا جی, اطمینان قلب کے اوپر. اچھا. یہ اطمینان قلب جو ہے, یہ اس کی تشریح ایک تو حضرت فرما دیں کہ اس کی گہرائی کیا ہے, اور ہر ایک کے لیے ایک علیحدہ, مطلب جیسے ایک مزدور ہے جی, وہ روکھی سوکھی کھا کر بڑے آرام اور سکون میں ہوتا ہے, اور ایک 2 ایکڑ کے گھر میں ہے لیکن وہ پرسکون نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب اطمینان کی اصل حقیقت کیا ہے, اصل گہرائی یہ ویسے الٹ بھی ہو سکتا ہے مزدور جو ہے وہ اطمینان میں نہ ہو اور 2 ایکڑ والے گھر والا اطمینان میں ہو. یہ ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر جو میں نے دیکھا ہے نا جی کہ یہ جو پرسنٹیج نکالی جائے تو یہ ذرا جو میں نے عرض کیا اسی طرح وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حضور. یہ کیسے ہوگا, اس سے مراد کیا ہے؟ بلال بھائی, اطمینان ایک کیفیت ہے, ایک حال ہے, اور اس کو کچھ سبب ہوگا. اس کو تقویٰ کہہ سکتے ہیں. تقویٰ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو تقویٰ کا خوف آتا ہے. ٹھیک. ڈر, اللہ کا ڈر, متقی, اللہ سے ڈرنے والا. لیکن چونکہ عربی بہت وسیع ہے, کوئی زبان بھی کسی دوسری زبان کا بعین ہی ترجمہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو حضرت جی نے جب ترجمہ فرمایا اکرم التراجم میں, اردو میں بھی آپ نے ترجمہ فرمایا قرآن کا, تو آپ جب تفسیر پر آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ ڈر ہے جو وہ محبوب کے روٹھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. محبوب روٹھ نہ جائے, وہ خوف ہے. تقویٰ کو اس معنی میں اللہ کریم کی ذات ہر جگہ موجود ہے. جی. ایک ہستی ہیں جن کا فرمان قرآن کریم ہے کہ ان اللہ معانا. اب اس ہستی کے ساتھ دوسرا جو خادم ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ایک بیان قرآن کریم میں شہادت دیتا ہے اللہ کی ذات ہے, اور دوسری طرف اللہ کے حبیب کی ذات ہے اور آپ کے خادم کی ذات. ٹھیک. باقی جہاں اللہ کے ساتھ کی بات آتی ہے وہاں وصف درکار ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, وصف آپ کی کوالٹی. مال محسنین. ٹھیک. صابر کے ساتھ اللہ ہے, محسن کے ساتھ اللہ ہے, شکر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. تو اب اس وصف کے لیے آپ جو بھی عمل اختیار کرتے ہیں اسے خالص ہونا چاہیے. تو خالص پھر کیفیت ہوگی, اس کی بات پھر نیا خانے میں چلی, نیت بھی ہو گئی. نیت تو ابتدا ہے نا جی. تو جب آپ خالص نیت کی بات کرتے ہیں تو بات پھر کیفیت کی ہوگی. ٹھیک. تو اس کے لیے جب آپ اللہ کی یاد کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, تو وہ جو اللہ کے نام کا تکرار ہے وہ آپ کی قلبی کیفیت کو خالص کرتا جاتا ہے.